السلام علیکم مولانا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم سوال لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ شادی کا کیا کوئی وقت معین ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے اوپر آپ روشنی۔ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ سوال وہ ہے کہ جو آج کے سماج سے بہت زیادہ قریب ہے اور بہت زیادہ اس کا مسئلہ اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسلام میں شادی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ شادی کے سلسلے میں خود قرآن مجید کا بیان ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ دیکھو نکاح کرو، اور نکاح کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تمہارے مالی حالات کمزور ہیں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے تم کو غنی بنا دے گا۔ آج ہماری فکر میں اور اسلامی فکر میں بہت زیادہ دوری نظر آتی ہے۔ ہم نے شادی کے مسئلے کو جوڑا ہے اقتصاد سے۔ ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، پھر اس کے بعد اچھی جاب اس کو مل جانی چاہیے، پھر اس کے بعد کہیں جا کر شادی کا مرحلہ آتا ہے۔ اب اس میں کافی تاخیر ہو جاتی ہے۔ اسلام نے اقتصاد کو شادی کو اقتصاد سے نہیں جوڑا، بلکہ اسلام نے شادی کو جوڑا ہے اس بات سے کہ کوئی بھی شخص گناہ نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان ہے، گناہ کا امکان ہوتا ہے۔ لہذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی شخص گناہ نہ کرے۔ اقتصاد سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اقتصاد سے جوڑا، لیکن اسلام نے اس کو اس سے نہیں جوڑا۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے مالی حالات کمزور ہیں تو اللہ اپنے فضل سے تم کو غنی بنا دے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب شادی ہو جائے گی تو اللہ خود زوجہ کی برکت سے، بچوں کی برکت سے تمہارے مالی حالات کو اچھا کر دے گا۔ چنانچہ ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مالی حالات میرے بہت کمزور ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم شادی کر لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے مالی حالات بہت کمزور ہیں، کہاں شادی کر لو؟ وہ چلا گیا، پھر آیا، کہا یا رسول اللہ میرے مالی حالات بہت کمزور ہیں، کیا کروں؟ کہا شادی کر لو۔ وہ چلا گیا، پھر آیا تیسرے دن، کہا یا رسول اللہ کیا کروں، بہت مفلس ہوں، حالات خراب ہیں۔ کہا کہ شادی کر لو۔ چنانچہ ہو گیا، اس نے شادی کر لی۔ جب شادی کی تو اس کے مالی حالات اچھے ہو گئے۔ یہ روایت ایک شخص نے امام جعفر صادق کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ فرزند رسول کیا یہ روایت صحیح ہے؟ تو امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا کہ ہاں یہ روایت ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے رزق کو عورت اور بچوں کے مقدمے میں لکھا ہے، یعنی عورت اور بچوں کے مقدر سے انسان کو رزق ملتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اگر انسان شادی کرے گا تو اس گھر میں جو عورت آئے گی اور اس کے بعد بچوں کا سلسلہ ہوگا تو اللہ انہی کے ذریعے انسان کے مالی حالات کو سدھار دے گا۔ تو آپ اس سے پریشان نہ ہو کہ کہاں سے گزارا ہوگا، کہاں سے اس کا خرچ چلے گا۔ اس کے لیے اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ یغنم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ لہٰذا اس بات کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، والدین کو متوجہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی بر وقت شادی ہو جانی چاہیے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ماں باپ کو ان کی شادی کے سلسلے میں سوچنا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو شادی شدہ ہے اس کی 2 رکعت نماز افضل ہے اس کوارے انسان سے کہ جس نے 70 رکعت نماز پڑھی ہے۔ 70 رکعت نماز سے افضل ہے 2 رکعت نماز شادی شدہ کی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جس نے شادی کی اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا۔ تو شادی دین کا محافظ ہے،
شادی کے ذریعے آپ اپنے دین کو بچا سکتے ہیں، شادی کے ذریعے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب شادی جو ہے ترقی میں حائل ہوتی ہے، اگر شادی کی تو بچوں کی ترقی رک جائے گی۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ شادی انسان کی ترقی کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ کیسے؟ کہ جب تک شادی نہیں ہوتی اس وقت تک لڑکا بھی ٹینشن میں رہتا ہے اور لڑکی بھی ٹینشن میں رہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دونوں ٹینشن میں ہیں تو ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کے لیے ٹینشن فری ہونا ضروری ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکا بھی ٹینشن فری اور لڑکی بھی ٹینشن فری۔ جب ٹینشن فری تو ترقی کے لیے خود بخود راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ لہذا جتنے بھی ترقی یافتہ افراد معاشرے میں آپ دیکھیں گے وہ کنوارے نہیں تھے بلکہ سب شادی شدہ تھے، اور انہوں نے شادی کے بعد ترقی کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کی بر وقت شادی ہو جاتی ہے تو شادی ترقی کے لیے راہیں ہموار کرتی ہے، ترقی کے لیے راستہ نہیں روکتی۔ لہذا والدین سے میری گزارش ہے کہ بر وقت بچوں کی شادی کر دی جائے تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکیں۔